بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، آج جمعے کا دن ہے اور تفسیر میں ہماری سورۃ الکہف کی ابتدا ہو رہی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے مکمل ہو گئی ہے۔ سورہ کہف کو جمعے کے دن سے خاص ربط ہے، اس لیے اس کی آج ابتدا کر رہے ہیں، اور ہر جمعے میں سورہ کہف کی تفسیر کا ایک کلپ آپ کی خدمت میں پہنچا کرے گا۔ روزانہ درس قرآن ڈالنا ایک بڑا دشوار سا ہو رہا تھا، وقت کی تنگی رہتی تھی، اس وجہ سے اس کو موقوف کر دیا گیا۔ ہر جمعے میں سورہ کہف کا ایک دو آیت کی تفسیر اور اس کے ذیل میں مضامین جو کریں گے انشاءاللہ وہ آپ کی خدمت میں جایا کریں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہر جمعے میں جو ہے سورہ کہف کی اس تفسیر کو سن کر اپنے تاثرات پیش کیا کریں۔ سورہ کہف مکے میں نازل ہوئی ہے، 110 آیتیں، 12 رکوع ہیں، اور اس سورت میں کلمات 1201 ہیں، اور حروف کی تعداد اس سورت میں 6620 ہے۔ اس سورت کا جو نزول کا نمبر ہے وہ 69 نمبر ہے۔ عزیزو، یہ سورت ہجرت سے پہلے مکی دور میں نازل ہوئی ہے اور بڑی بابرکت سورت ہے۔ حدیثوں میں اس کے بے شمار اور بہت سے فضائل آئے ہیں۔ آج میں چند حدیثیں آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا ہوں جس سے اس سورت کی اہمیت کا اندازہ ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ پوری سورت یک بارگی نازل ہوئی ہے، اور اس سورت کی خاص فضیلت اور اہمیت یہ ہے کہ 70,000 فرشتے اس سورت کے جلوہ میں آئے تھے۔ سوچئے ملائکہ کی یہ اتنی بڑی تعداد میں اور ایک اتنی بڑی جماعت اس سورت کی عظمت اور شان کو ظاہر کرنے کے لیے تھی، تاکہ لوگ اس سورت کی قدر کریں اور اس سے خوب استفادہ کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھے گا وہ 8 روز تک ہر فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اللہ اکبر۔ اور فرماتے ہیں آقا نامدار کہ اگر اس ہفتے میں دجال بھی نکل آئے گا تو وہ اس سورت کا تلاوت کرنے والا اس دجال کے فتنے سے بھی محفوظ رہے گا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے میرے پیارو عزیزو کہ اس سورت کو تمام فتنوں سے، خاص طور پر دجال اکبر کے فتنے سے بچانے میں خاص دخل بھی ہے۔ اور یاد رکھنا، فتنوں کا دور ہے، دجال کے فتنہ تو اگرچہ نہیں ہے لیکن دجالی فتنے روز نئے نئے پیدا ہوتے رہے ہیں، اور ہر روز نیا فتنہ سامنے آ جاتا ہے۔ یہ سب دجالی فتنے ہیں، تو لوگوں کو چاہیے کہ ان حالات میں اس سورت کا ایک خاص طور پر ورد رکھیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ اور ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جو آدمی سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں یاد کر لے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اور ایک دوسری روایت میں حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے یہی مضمون سورہ کہف کی آخری 10 آیتوں کے بارے میں بھی منقول ہے، اور یہی مضمون حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے۔ لہٰذا میرے پیارو، اس سورت کا پہلا رکوع اور آخری رکوع ہر شخص کو یاد کر لینا چاہیے، اور روزانہ نماز میں ایک بار اس کو پڑھ لے، اور اگر نماز میں بھی موقع نہ ملے پڑھنے کا تو کم از کم سوتے وقت یا کسی دوسرے وقت ایک بار ضرور پڑھ لینا چاہیے۔
کس قدر فضیلت ہے۔ دین چونکہ بہت آسان ہے، شریعت اتنی مشکل نہیں ہے۔ آدمی کی پوری صورت یاد نہ ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں ذکر فرما دیا کہ شروع کی 10 آیتیں یاد کر لے تب بھی دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، اخیر کی 10 آیتیں یاد کر لے تب بھی دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اور یہ صحابی رسول بیان کرتے ہی ہیں، لہٰذا اس کا طریقہ آسان یہ ہے کہ آدمی کوشش ہی کر کے سورہ کہف کا شروع کا ایک رکوع اور اخیر کا ایک رکوع آدمی پڑھ لے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فتنوں سے محفوظ رکھے گا۔ اور ایک مسند احمد کی روایت حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی سورہ کہف کی ابتدائی اور آخری آیتیں پڑھ لے اس کے لیے سر سے قدم تک ایک نور ہوگا، اور جو پوری سورت پڑھ لے اس کے لیے زمین سے آسمان تک نور ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے میرے پیارو کہ جو آدمی جمعے کے دن سورہ کہف پڑھ لے اس کے لیے آئندہ جمعے تک نور ہی ہوگا۔ سبحان اللہ، کیا فضیلت ہے۔ ہمیں ذرا سی توجہ کے ساتھ اس سورت کی ابتدا کرنی ہے۔ آج جمعے کا دن ہے اور میں اس کی ابتدا بھی آج اسی لیے کر رہا ہوں، ایک خاص ربط ہے جمعے سے، اس سورت کے خاص تعلق ہے، گہرا تعلق ہے۔ اسی لیے میرے پیاروں میں آپ کے سامنے اس سورت کے چند فضائل بیان کر رہا ہوں احادیث کے حوالے سے۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ جو آدمی جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے اس کے لیے قدم سے آسمان کی بلندی تک نور ہوگا، جو قیامت کے دن کام آئے گا، اور پچھلے جمعے سے اس جمعے تک کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اللہ کی شان کریمی دیکھیے، اللہ کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے، بس آدمی ذرا اللہ کی طرف تھوڑا چل کر تو دیکھے۔ اس سورت کی عظمت، اہمیت تلاوت کریں، کیا کس قدر فضائل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار سورہ کہف پڑھ رہے تھے، مکان میں گھوڑا بندھا ہوا تھا، اچانک گھوڑا بدکنے لگا، انہوں نے دیکھا کہ ایک بادل چھایا ہوا ہے، انہوں نے پڑھنا موقوف کر دیا، چھوڑ دیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعے کا تذکرہ کیا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑھتے رہتے، وہ تو سکینت تھی جو قرآن کی وجہ سے نازل ہوئی تھی، وہ تو سکینت تھی جو آپ کی سورہ کہف کی پڑھنے کی وجہ سے اللہ کی طرف سے نازل ہو رہی تھی۔ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں سوتے وقت پڑھے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، اور جو آدمی آخری 10 آیتیں سوتے وقت پڑھے گا اس کے لیے سر سے قدم تک قیامت کے ایک نور ملے گا، نور ہوگا۔ اور ایک روایت ہے عبداللہ مغفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورہ کہف پڑھی جاتی ہے اس رات شیطان داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ ہر روز ہمارے پاس شکایتیں ہیں گھر کی پریشانیوں کی، دیکھیے ایک بار سورہ کہف کی تلاوت کر لیجئے، رات میں پوری رات اللہ تعالیٰ حفاظت رکھے گا شیطان سے۔ اور ایک اخیر کی حدیث اور بیان کر رہا ہوں، حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں آپ لوگوں کی ایک ایسی صورت نہ بتلاؤں جس کی عظمت نے آسمان و زمین کے درمیانی حصے کو بھر دیا ہے، لہذا جو شخص اس کو جمعے کے دن پڑھے گا اس کے گزشتہ جمعے سے اس جمعے تک کے اور مزید 3 دن کے کل 10 دن کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، اور جو اس کی آخری آیت سوتے وقت پڑھے گا وہ رات میں جس وقت بیدار ہونا چاہے گا اس کی آنکھ کھل جائیں گی۔ سن لیجیے عزیز، جن کے سامنے شکایتیں ہیں کہ آنکھ نہیں کھل پاتی ہے، الارم کے باوجود بھی آنکھ نہیں کھلتی ہے، آپ اس الارم کو لگائیے، سورہ کہف کی اخیر کی آیتیں پڑھیے سوتے وقت میں، اور جس وقت آدمی یاد کرے گا اللہ تعالیٰ اسی وقت آنکھ کھلا دے گا اس کی۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا کیوں نہیں، ضرور بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سب کے بعد فرمایا کہ وہ سورہ کہف ہے کہ جس کی تلاوت سے، جس کی عظمت نے اللہ نے آسمان اور زمین کے مابین کو بھر دیا، لہٰذا جو آدمی جمعے کے دن پڑھے گا اگلی جمعے تک اللہ اس کی گناہوں کو معاف کر دے گا، مزید 3 دن اور کل 10 دن کے گناہ اللہ معاف کرے گا۔ اخیر کی آیت جو آدمی سوتے وقت پڑھے گا، جس وقت کا ارادہ لے کر سو آدمی کہ مجھے اس وقت میں اٹھنا ہے، بیدار ہونا ہے، تو میں یقین کے ساتھ یہ بات کہوں گا پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات اتنی سچائی پر مبنی ہے، اتنی حقیقت پر مبنی ہے کہ اللہ کے نبی نے جو کچھ کہا بالکل سچ کہا ہے،
زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان ٹوٹ سکتا ہے، ستارے ٹوٹ کر گر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی اس میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں ہو سکتی ہے۔ فرمایا کہ جو آدمی رات میں ارادہ کرے جس وقت اٹھنے کا، اخیر کی آیتیں پڑھ کر سوئیے، اسی وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بیدار کر دیں گے۔ تو میرا عزیزو، یہ چند احادیث ہیں جو میں نے اس آیت کے ابتدا میں آپ کے سامنے رکھی ہے، اور یہ ساری کی ساری 9 احادیث ہیں تقریباً، یہ در منصور سے لی گئی ہیں۔ یہ حدیثیں اس سورت کی اہمیت اور فضیلت پر روشنی ڈالنے کے لیے کافی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سورت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے جمعے میں انشاءاللہ اس سورت کا نام اور زمانہ نزول، اس کے اوپر انشاءاللہ روشنی ڈالی جائے گی۔ چند اس کے مرکزی مضامین ہوں گے، ان کو بھی جو ہے اختصار کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔ بس آج کا یہی سبق ہے۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ جس ارادے کو لے کر ہم چلے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں کامیابی نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔